बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान को इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक तस्वर किया जाता है। इनमें से कौन सा मुल्क इस वक्त किसके साथ खड़ा है? जानिए कौन सा मुसलमान मुल्क भारत का क्यों साथ दे रहा है। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को दबाएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से खलीज के तकरीबन सभी अरब मुल्क खामोश हैं। इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह इन मुसलमान मुल्कों के भारत के साथ तजारती रवाबत है। भारत जजीरा नुमा अरब का इंतहाई अहम इक्तिसादी पार्टनर है और इन ममालिक के साथ सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की तिजारत करता है। इलाकाई हवाले से सबसे अहम इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने सिर्फ इतना कहा है कि मसला कश्मीर को तहम्मुल से हल किया जाए और वो इस हवाले से तशवीश का शिकार है, जबकि कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे दीगर खलीजी ममालिक ने अभी तक कोई एक भी बयान जारी नहीं किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो इन ममालिक से भी एक कदम आगे जाते हुए बज़ाहिर भारत का साथ दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली भारत का अंदरूनी मामला है। कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने हालिया दिनों में न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बहरीन के रहनुमाओं से भी राबता करते हुए मदद की अपील की थी, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इन ममालिक ने इमरान खान को क्या जवाब दिया था। दरअसल सऊदी अरब ने अभी तक कश्मीर में फौजी कर्फ्यू या कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के हवाले से कोई बराह रास्त बयान जारी नहीं किया। सिर्फ ये कहा है सऊदी अरब मौजूदा सूरत हाल पर निगाह रखे हुए है और बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक इसका पुरअमन हल चाहता है। खलीजी ममालिक की खामोशी की एक वजह इन ममालिक में काम करने वाले भारतीय शहरी भी है। इन ममालिक में 7 मिलियन से ज्यादा भारतीय शहरी मुलाजमत करते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, असातिज़ा, ड्राइवर और मजदूर शामिल हैं। सबसे ज्यादा भारतीय मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। सन 2018 में UAE और भारत के दरमियान 50 बिलियन डॉलर की तिजारत हुई और इस तरह भारत इस मुसलमान मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत की सरमायाकारी तकरीबन 55 अरब डॉलर है और दुबई रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी भी भारतीय शहरियों की ही है। दुबई का आलमी पोर्ट ऑपरेटर अदारा DP वर्ल्ड भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर में लॉजिस्टिक हब का क़याम भी चाहता है। भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अहमद अल-बना का मुकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था, कश्मीर में तब्दीली से समाजी इंसाफ और सिक्योरिटी में बेहतरी पैदा होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से वाबस्ता गल्फ इंडियन तल्लुकात के माहिर हसन अल हसन का न्यूज एजेंसी AP से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कश्मीर में वैसे तो सऊदी अरब, तुर्की और ईरान तीनों ही अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तुर्की ही अभी तक कश्मीरियों की खुलकर हमायत करता आया है। तुर्की की भारत के साथ सालाना तिजारत का हुजम 7 अरब डॉलर है, लेकिन इसने अपना सारा वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाला है। इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की खुलकर हमायत की गई है। ईरान ने अपने मुल्क में सिर्फ एक अलामती से एहतजाज की इजाज़त दी। तेहरान में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज में तकरीबन 60 तालिब इल्म शरीक थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर हसन रूहानी से इतवार 11 अगस्त के रोज टेलीफोन पर बात की। ईरानी सदर का कहना था कि मसला कश्मीर का कोई अस्करी हल नहीं है और इसे सफारती तरीकों से ही हल किया जा सकता है। सदर हसन रूहानी का
یہ بھی کہنا تھا کہ تہران سمجھتا ہے کہ کشمیر کے متنازع علاقے کے شہریوں کو قانونی حقوق اور پرامن زندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی طرف سے اتنا بیان بھی شاید اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ بھارت نے امریکی دباؤ کی وجہ سے ایرانی تیل خریدنا کم کر دیا ہے۔ ایران کے برعکس سعودی عرب میں تقریباً 27 لاکھ بھارتی کام کرتے ہیں اور سعودی عرب عراق کے بعد بھارت کو خام تیل سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک بھی ہے۔ کشمیری نژاد امریکی پروفیسر اور جنوبی ایشیائی امور کی ماہر حفظہ کنزروال کے مطابق خلیجی ممالک اس وجہ سے بھی کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر چپ ہے کہ ان ممالک میں خود انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر حق خود ارادیت کی تحریکوں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق اور جمہوریت سے منسلک ہے۔ خلیجی ممالک اور اسرائیل نہ صرف اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں بلکہ اس حوالے سے محتاط بھی ہے۔ کشمیر پر غیر قانونی اقدام کے باوجود سعودیہ کی بھارت میں 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، پاکستان دیکھتا رہ گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پیسہ اہمیت رکھتا ہے اور مذہب نہیں۔ فجاد سعید خان کی ٹویٹ کا مفہوم تھا یہ جو کہ حرف بہ حرف حقیقت ہے، مگر کیا اسرائیل کا کردار نظر آیا کسی کو؟ اس سارے عمل میں آئیے ڈاٹ ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کردار کچھ واضح ہو سکے۔ نمبر 1، سعودی ولی عہد اسرائیل کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، جبکہ اسرائیل بھارت کا بہت اچھا دوست ہے۔ نمبر 3، اسرائیل اور سعودیہ دونوں ایران دشمنی پہ یکساں مفادات رکھتے ہیں۔ نمبر 4، بھارت ایران سے تیل خرید کر ایرانی معیشت کو سہارا دے رہا ہے جو کہ اسرائیل اور سعودیہ دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ تھا۔ نمبر 5، سعودیہ بھارت کو یومیہ 5 لاکھ بیرل خام تیل دے گا اور ایرانی تیل کی بھارت کو ضرورت نہیں رہے گی۔ نمبر 6، اس ڈیل کے نتیجے میں ایرانی معیشت کو مستقبل میں بہت بڑا جھٹکا لگے گا، فائدہ سعودی عرب اور اسرائیل کو۔ نمبر 7، اس ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے کشمیر کا سے متعلق سعودیہ مستقبل میں پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے غیر جانبدار رہے گا، فائدہ بھارت اور اسرائیل کو۔ نمبر 8، ثالثی کے لیے پاکستان نے امریکہ کو چنا جس کے مضبوط سفارتی تعلقات بھارت کے ساتھ نہیں تھے۔ نمبر 9، امریکہ کے مضبوط سفارتی تعلقات اسرائیل سے ہیں اور خود اسرائیل کے مضبوط ترین تعلقات بھارت سے ہیں۔ جہاں پاکستان کو شامات ہوئی، کشمیر کے حالیہ تنازع میں اب بھارت اور سعودی عرب کے اتنے بڑے معاہدے کے بعد پاکستان اور ایران کے نزدیک آنے کے امکانات ہیں، اس لیے کہ سعودیہ نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور بھارت نے جو ایران کے ساتھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک فطرتی سا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر پاکستان میں موجود سعودی فنڈڈ لابی فرقہ وارانہ فسادات کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ سعودیہ کی جانب سے پاکستان کو پریشر میں رکھ کر سعودیہ سے نزدیک اور ایران سے دور رکھنے کے لیے پاکستان میں کئی سعودی پراکسیز موجود ہیں۔ پاک ایران تعلقات میں خلیج کے لیے ماضی میں سپہ صحابہ اور لشکر جنگی وغیرہ سعودی ایما پر کھڑی کی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ سعودیہ کی جانب سے دوبارہ انہی کو فعال کر دیا جائے۔ سردست ہم بری طرح گھیرے جا چکے ہیں کیونکہ امریکہ طالبان ڈیل مکمل ہو چکی ہے، یعنی امریکہ کا مطلب نکل چکا، اور اس کے بعد تو کون میں اور کون والا روایتی امریکی رویہ، لہذا امریکہ کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ سعودیہ کا کردار ہمارے سامنے ہے اور باقی کی نام نہاد امت کا بھی، لہذا عرب ملکوں والا انتخاب بھی کوئی انتخاب نہیں ہے۔ بھارت کی اس دلیری کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھارت جانتا ہے پاکستان سے جنگ کی صورت میں سعودیہ صرف لفظی مذمت کرے گا۔ سعودیہ کے پاکستان سے زیادہ اچھے تعلقات امریکہ سے ہیں اور امریکہ کے اسرائیل سے۔ امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں سے متعلق یکساں سوچ رکھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پیچھے پاکستان کے پاس کیا بچا؟ ترکی اور ایران۔ ترکی جسے ولی عہد شیطانی تکون کا تیسرا سرا قرار دیتے ہیں،
ایران جس سے پہلے دشمنی ہے امریکہ، سعودیہ اور اسرائیل تینوں کی۔ ہمارے پاس روسی کیمپ والا آپشن بھی اس لیے مضبوط نہیں کہ روس پاکستان کے بنسبت بھارت کے زیادہ قریب ہے۔ اس سارے عالمی منظرنامے میں پاکستان کو نیا کیمپ بنانا پڑے گا، اور کس طرح؟ کشمیر سے زیادہ دیگر گوں صورتحال ہماری اپنی معیشت اور خارجہ تعلقات کی ہے۔ ثانیہ ذکر کا اعتراف ہمارے فارن منسٹر آف دی ریکارڈ کر چکے ہیں، اور معاشی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سال 2019 اور 2020 آخری سال ہیں۔ قرض کی قسطیں واپسی کے لیے شروعات انہی 2 سالوں میں کرنی ہیں۔ بصورت دیگر مزید قرضہ نہیں ملے گا، یا ملا تو سخت ترین شرائط پر۔ IMF پہلے ہی ڈھٹائی پہ اتر آیا ہے، اور سی پیک کے معاہدے کی تفصیلات پاکستان کو دینا پڑی، جس کے بعد چین ناراض سا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری صورتحال نریندرا مودی کو شیر بنانے کے لیے کافی ہے۔ نریندرا مودی جسے ابھی تک اپنے 2 طیاروں کی تباہی کے بعد ابھینندن کی گرفتاری نہیں سونے دیتی، اور اس پہ مزید یہ کہ وہ مذہبی انتہا پسند بھی ہے اور شدید نسل پرست بھی، اور پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کر کے مارنے کا شدید خواہش مند بھی۔ پاکستان کو جس تیزی کے ساتھ عالمی برادری تنہائی کی جانب دھکیل رہی ہے، اور مسئلہ کشمیر پر جس لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اب تک دیکھنے میں آیا ہے، اس کے نتائج بے حد بھیانک ہوں گے۔ بھارت پاکستان کی سالمیت کے خاتمے کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اب تک اپنا دفاع صرف سفارتی طور پر کر رہا ہے۔ دفاع کے لیے جہاں پہ جنگ لازم ہوئی، پاکستان ہر قیمت پہ اپنا دفاع کرے گا، اور وہ قیمت ایٹمی حملوں کی صورت میں ادا کرنا پڑی تو بھی پاکستان نہیں رکے گا۔ عالمی برادری جو اب تک گونگے تماشبین کا کردار ادا کر رہی ہے، اس وقت پچھتائے گی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایشیا کا امن کشمیر سے جڑا ہے، اور کشمیر خود پاکستان سے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اس پہ استصواب رائے نہیں ہونے دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اس پہ استصواب رائے نہیں ہونے دے رہا ہے۔ عالمی برادری عین اس وقت خاموش ہے، جبکہ بھارت پاکستان کی شاہ رگ پہ خنجر رکھ چکا ہے، اور بعید نہیں کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو بھارت کے ساتھ معاہدے معطل کرنے چاہیے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج سے مودی سرکار بوکھلا گئی۔ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے بھارت کو واضح پیغام دیا۔ انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج سے مودی سرکار میں تھر تھلی مچ گئی۔ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے بھارت کو واضح پیغام دیا، پوری دنیا کشمیریوں کی آواز بن گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سعودی عرب کو بھارت کے ساتھ معاہدے معطل کرنے چاہیے۔ واضح رہے، سعودی عرب نے بھارت میں 75 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی کمپنی ارامکو کی جانب سے بھارتی کمپنی ریلائنس کے 20% شیئر خریدے جائیں گے۔ یہ بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی بیرونی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس سرمایہ کاری کے تحت سعودی عرب کی جانب سے یومیہ بنیاد پر 5 لاکھ بیرل خام تیل بھارت بھیجا جائے گا۔ یہ خام تیل ریلائنس کی آئل ریفائنری منتقل کیا جائے گا، جو یومیہ 14 لاکھ بیرل خام تیل پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔